صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الحج تک پہنچا ہے اور اس سے حج سے متعلق بہت ساری حدیثیں مختلف مناسک کی ادائیگی کے طریقوں پر مشتمل آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ ابھی جو باب ہم نے پچھلے پروگرام میں آغاز کیا تھا، حدیث ذکر نہ کر سکے تھے، باب رمی الجماری من بطن الوادی، یعنی وادی کے نشیب میں جا کر، نچلے حصے میں جا کر جمار کو کنکریاں مارنا، یعنی وہ شیطان جس کو ہم کہتے ہیں اسے کنکریاں مارنا۔ تو اس سے مراد جو پہلے دن کی کنکری ہے یوم النحر میں جو ماری جاتی ہیں، تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ اب تو وہ وادیوں کا سا تصور ایک ختم سا ہو گیا ہے۔ جب آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو چاروں طرف سے کورڈ ہو گئی ہیں اور اوپر بھی پل بنا دیے گئے ہیں، 3 منزلہ تقریباً یہ کنکریاں مارنے کا پورشن بنا دیا گیا ہے۔ تو کہیں سے بھی کنکری ماریں انشاءاللہ ثواب پورا ہوگا اور واجب ادا ہوگا۔ بہتر ہے کہ سب سے نچلے حصے سے اگر موقع ملے تو وہاں سے مار لیا جائے۔ حدیث بیان کرتے ہیں 1747 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے وادی کے نشیب سے کنکریاں ماریں، تو میں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، لوگ تو وادی کے اوپر سے کنکریاں مارتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ اس ذات کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ وادی کے نشیب سے کنکریاں مارنی ہے، تو کسی شخص نے عام لوگوں جو لوگ مار رہے تھے ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو اوپر سے مار رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس ذات کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو ابھی تو آپ صحابی ہیں اور تابعین بھی شامل ہو گئے تھے، تو ان کے دور میں بھی کچھ لوگ تھے کہ جو اپنی اپنی مرضی کے مطابق، جن کو اتنی معلومات نہیں تھی، مختلف مقامات سے مناسک ادا کر رہے تھے۔ تو آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ چلے جائیں عرفات میں ہر جگہ آدمی نظر آئے گا، مزدلفہ میں، مینا میں، پھر کنکریاں مارنے کے انداز علیحدہ، جگہیں علیحدہ۔ اسی طریقے سے جب آپ طواف کرتے ہیں تو اس میں مختلف امور ادا کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی اجتماعی طور پہ دعائیں زور زور سے پڑھتا ہوا جا رہا ہے، کوئی رکن یمانی کے پاس گزرتا ہوا ہاتھ ہلاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے یا وہاں ارکان ادا کرنے والے ہر شخص کا عمل ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ خلاف شرع کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل خلاف سنت، بیچارے عام لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں تو کسی کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمیں حج سے قبل اچھی کوئی کتاب اٹھانی چاہیے، حج سے متعلق، عمرے سے متعلق اس کا اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے تمام تر تعلیمات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے، اور پھر آپ مناسک ادا کریں تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے خلاف اگر آپ کرتے ہوئے دیکھیں کسی کو، پیار سے محبت سے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں، لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، غلط طریقے سے مناسک ادا کر رہا ہے، تو اس کو حقیر نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بس ان کا کون سا حج مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، تو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، لیکن آپ کامل حج کریں اور اچھی طرح مطالعہ کر کے، یا کہیں اچھی تربیتی نشستیں ہو رہی ہوں، کوئی اچھے مفتی صاحب کر رہے ہوں تو ان سے نشستیں اٹینڈ کر کے سیکھ کر اور پھر آپ مناسک ادا کریں۔ اب چاہے پوری دنیا کچھ بھی کر رہی ہو، آپ وہی کریں جس کی آپ کو اچھے کسی مفتی صاحب نے تعلیم دی ہے، تو آپ کا حج کمپلیٹ ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں نشیب سے ماریں، کہتے ہیں جی لوگ تو وادی کے اوپر سے مارتے ہیں۔ اب اس آدمی نے یہ سوچا کہ بہت سارے لوگ اوپر سے مار رہے ہیں، غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے بتایا کہ میں تو سرکار کے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے نشیب سے کنکریاں ماری ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو فالو کرتے ہوئے ہمیں ان تمام جگہوں پر جا کر اپنے مناسک کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک ادا کیے ہیں۔ ہاں اگر بامر مجبوری نہ ہو سکے تو الگ بات ہے،
جیسے ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ جو مسعی ہے، مسعی سعی کی جگہ، یہ پہلے اس طرف والا جو تھا، ادھر والا، یہی ایک تھا، اسی میں مطلب دو راستے بنے ہوئے تھے، آنے کے اور جانے کے، اور یہی پرانا والا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب جگہ کی تنگی ہونے لگی تو اس طرف کا جو بنایا گیا ہے، جو اب صرف جانے کے لیے ہے اور یہ آنے کے لیے ہے، وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا۔ گویا کہ اب جو آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، آتے تو ہیں تو وہ سنت ادا ہوتی ہے، لیکن جاتے ہوئے وہ راستہ نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی فرمائی۔ لیکن چونکہ اب وہ بڑھ چکا ہے، اب آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں آپ اسی میں جا رہے ہوں آ رہے ہوں، مناسب نہیں ہے، تو یہاں سے بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کی سعی بالکل صحیح ہو جائے گی۔ لیکن سمجھانے مقصود ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان باوجود کوشش کے سنت کے مطابق وہ چیزیں ادا نہیں کر سکتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ فرض اور واجب ترک نہ ہو، سنت تھوڑی بہت ترک ہو جائے تو اسی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب رمی الجماری بسبع حصیات، یعنی ہر جمرہ پر 7 کنکریاں مارنے کا باب۔ حدیث ہے 1748 نمبر۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ کبریٰ تک پہنچے، یعنی بڑے شیطان تک۔ انہوں نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب رکھا، لیفٹ سائڈ، اور منی کو دائیں جانب رکھا، اور 7 کنکریاں ماریں، اور فرمایا کہ اسی طرح انہوں نے کنکریاں ماری تھیں جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرکار کا ذکر کیا۔ تو یہ ایک سنت طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں کوشش کریں کہ کعبۃ اللہ کی سمت، کعبۃ اللہ جو ہے وہ آپ کے لیفٹ سائڈ ہو اور منی آپ کے رائٹ سائڈ ہو، اس طرح کھڑے ہو کے زاویے سے آپ ماریں، یہ سنت کریمہ ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب من رمى جمرۃ العقبۃ فجعل البیت عن یسارہ، جس نے جمرۃ العقبہ کی رمی کی تو بیت اللہ کو بائیں جانب رکھا، یعنی بڑے شیطان کو کنکری ماری تو بائیں جانب۔ 1749ویں حدیث پاک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا تو ان کو دیکھا کہ انہوں نے جمرہ کبریٰ پر 7 کنکریاں ماری، پھر بیت اللہ کو بائیں جانب رکھا اور منی کو دائیں جانب رکھا، پھر فرمایا کہ یہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ تقریباً وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب یکبر مع کل حصاۃ تکبیرۃ، یعنی ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنے کا باب، یا جو شخص تکبیر کنکریاں مارے وہ ہر کنکری پر تکبیر کہے۔ 1750 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبد الواحد کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حجاج کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ سورت جس میں البقرہ کا ذکر ہے، اور وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر ہے، اور وہ سورت جس میں النساء یعنی عورتوں کا ذکر ہے۔ اعمش نے کہا کہ پھر میں نے اس بات کا ذکر ابراہیم سے کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن یزید نے حدیث بیان کی کہ وہ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے جب انہوں نے جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماریں، پس وادی کو نشیب میں رکھا، یعنی نچلے حصے تک گئے، جب درخت کے برابر پہنچے تو اس وادی کے عرض میں آ گئے، چوڑائی میں، پھر 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے، پھر کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے جن کے اوپر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حجاج کے کہنا درست ہے کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے، جس میں آل عمران کا ذکر ہے، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح فرمایا تھا کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی متبع سنت صحابی ہیں، اور یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے اعمال کو اختیار کرتے ہیں، اسی لیے امام اعظم ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل تھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کی کئی شروحات اور تفاسیر بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مائل بہ ترقی ہی رہیں گے، کبھی تنزلی کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے اگر ایک عمل اختیار کیا، اس کے بعد اسے چھوڑ کر دوسرا عمل اختیار کیا تو یقیناً یہ پہلے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے احناف جو ہیں رفع یدین نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا طریقہ سکھایا اور اس میں رفع یدین نہیں کیا، اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے اعمال کو اختیار کرتے تھے، لہذا سرکار نے اپنے آخری ایام میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا، اور یہی افضل صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ گرفت وہاں شروع ہوتی ہے اور ناجائز معاملہ وہاں سٹارٹ ہوتا ہے کہ رفع یدین کرنے والا رفع یدین نہ کرنے والے پر تانہ زنی کرے، یا یہ حضرات ان پر تانہ زنی کریں۔ اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جن حدیثوں میں عبداللہ بن مسعود نے نماز کا طریقہ بتایا اور رفع یدین نہیں کیا اور اسے نبی کریم کی طرف منسوب کیا ہے، امام اعظم نے وہ حدیثیں لی ہیں، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ جو مطلب رفع یدین والی حدیثیں قبول کرتے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا کریں، یہ سنت تھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ترک کر دیا تھا سرکار نے آخری ایام میں، اور جو کہتے ہیں نہیں ترک کیا بلکہ آخری ایام تک جاری رکھا، وہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھیں، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ادھر معاملات ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متبع سنت صحابی ہیں، یہ ہر کنکری کو مارتے ہوئے تکبیر پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر لگائیں، یعنی کنکری ماریں تو تکبیر ساتھ میں پڑھتے جائیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ بابو مر رما جمرۃ العقبۃ ولم یقف، جس نے جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری اور وہاں نہیں ٹھہرا۔ یعنی سنت یہی ہوتی ہے کہ کنکری ماریں اور ٹھہرے نہیں، فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، پھر دور جا کے دعا کریں۔ تو یہ حدیث اب اس میں ایک باب قائم کیا، لیکن اس پہ حدیث لے کر نہیں آیا۔ اگلا باب قائم کیا ہے بابن اذا رمل جمرتین یقومن و یسہل مستقبل القبلہ، کہ جب پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں ماریں تو قبلہ رخ نرم زمین پر کھڑے ہوں۔ اس کا باب 1751 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سالم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ پہلے جمرہ پر 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارنے کے بعد اللہ اکبر پڑھتے، مارنے کے بعد اللہ اکبر پڑھتے، پھر آگے بڑھتے حتیٰ کہ نرم اور ہموار زمین میں آ جاتے، یعنی نشیب میں، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے، پھر کافی دیر کھڑے رہ کر اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتے، پھر دوسرے یعنی درمیانی جمرہ کو کنکریاں مارتے، پھر بائیں جانب مڑ کر الٹی طرف لا الہ الا اللہ پڑھتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کافی دیر تک دعا کرتے رہتے اور دونوں ہاتھ بلند رکھتے ہوئے دعا کرتے، پھر وادی کے نیچے سے جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارتے اور اس کے پاس نہیں ٹھہرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے اور کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پہلے دن آپ کو پتہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو مارتے ہیں۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے بڑے کو، پھر درمیانے کو اور پھر چھوٹے کو، تینوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنی ہے، اور ایک شیطان کو کنکری مار کے وہاں نہ ٹھہریں، فوراً پیچھے ہٹ جائیں، ذرا دور جا کے دعا کر لیں، پھر دوسرے کو ماریں اور پھر ہٹ کر دعا کرنا مناسب ہے۔ اگلا باب دیکھیں باب رفع الیدین عند جمرۃ الدنیا والوسطی، یعنی قریب، دنیا مینس قریب ہوتا ہے، قریب اور درمیانی جمرے کے پاس دونوں ہاتھ بلند کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1752، اور سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلے جمرہ پر 7 کنکریاں مارتے تھے، پھر ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر پڑھتے تھے، پھر آگے بڑھ کر نرم زمین میں چلے جاتے، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ یعنی مارنے کا طریقہ تو یہ نا کہ قبلہ اس طرف ہو اور منہ اس طرف ہو، 7 کنکریاں ماری،
تو حضرت عبداللہ بن مسعود پیچھے ہٹتے ادھر جاتے، اور اب رخ ایسا ہوتا تھا تو یوں کر لیا کرتے تھے، یعنی اس طرف اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پھر دعا مانگتے تھے، اور پھر کافی دیر کھڑے رہتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے، پھر اسی طرح درمیانی جمرہ کو کنکریاں مارتے، پھر بائیں طرف نرم زمین میں چلے جاتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور کافی دیر کھڑے رہتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا فرماتے تھے، اور پھر وادی کے نیچے جمرہ العقبہ کو کنکریاں مارتے اور وہاں نہیں ٹھہرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا، خیر اس میں تو کوئی ایسا اختلاف سامنے نہیں آیا، لیکن صحابہ کے ارکان حج کی ادائیگی میں اختلافات آپ کو اگر کہیں نظر آئیں تو سمجھ جائیے گا کہ ایسا ہوا ہے کہ کسی صحابی نے کسی زاویے سے نبی کریم کو دیکھا، کوئی دوسرا کسی اور طرف کھڑا ہوا تھا، کوئی قریب تھا، کوئی کافی دور تھا، جس نے جیسا سمجھا، جیسا مشاہدہ کیا اس نے ویسا آگے روایت کیا۔ اب یہ ہمارے بزرگوں کا کمال ہے کہ ایک ایک مناسک کی ادائیگی کے سلسلے میں کئی اقوال ملتے ہیں، اور پھر وہ ان میں سے کسی قول کو منتخب کرتے ہیں اور پھر اس کو عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور یقیناً وسیع علم ہوگا تو پھر انسان کر سکتا ہے۔ یہ احسان ہے ہمارے بزرگوں کا کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث میں از خود غور کرنے کی زحمت اور مشقت سے بچایا ہے اور آسان کر کے دین ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الدعاء عند الجمرتین، دو جمروں کے درمیان دعا کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1753۔ امام زہری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کو رمی کرتے جو مسجد منی کے قریب ہے تو اس کو 7 کنکریاں مارتے، اور جب بھی کنکری مارتے تو اللہ اکبر پڑھتے، پھر اس کے آگے بڑھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے ٹھہر جاتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا فرماتے اور وہاں کافی دیر ٹھہرے رہتے، پھر دوسرے جمرہ پر آتے، پس اس کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر پڑھتے، پھر بائیں جانب وادی کے قریب اترتے، پھر وہاں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے، پھر اس جمرے کے پاس آتے جو عقبہ کے پاس ہے، پھر اس کو 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری کو مارتے وقت اللہ اکبر پڑھتے، پھر لوٹ جاتے اور اس کے پاس نہیں ٹھہرتے تھے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا، وہ اس حدیث کی مثل اپنے والد سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو حدیثیں تقریباً ایک جیسی ہیں، اور بس طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب 3 شیطانوں کو کنکری مارنی ہوں، پہلے بڑے کو، پھر درمیانے کو، پھر چھوٹے کو، اور کھڑے اس طریقے سے ہوں کہ سیدھی جانب منی ہو اور بائیں جانب کعبۃ اللہ ہو، اور کنکری مارنے کے بعد ٹھہرے نہیں بلکہ پلٹ آئیں اور کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، اور کافی دیر تک دعا مانگیں اچھی طریقے سے، پھر اس کے بعد دوسرا تیسرے پر یہی عمل کر لیا کریں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الطیب بعد رمی الجمار والحلق قبل الافاضہ، یعنی جمرات پر کنکریاں مارنے کے بعد خوشبو لگانے اور طواف زیارت سے پہلے حلق کروانے کا باب، سر منڈوا دینے کا۔ حدیث ہے 1754، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن قاسم حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کرتے ہیں، لیکن ٹائم چونکہ پورا ہو چکے، نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی